اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی یہ ویڈیو جو ہے یہ منہ چھوٹا اور بات بڑی والی مثال کی طرح ہے۔ یہ نوافل برائے قرب خاص اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور پائنتن پاک علیہم السلام کی نسبت سے یہ ایک عمل ہے جس کے فائدے میں تو بیان نہیں کر سکتا۔ وہ چاہے جادو ہو، بڑی سے بڑی مصیبت ہو، دنیا کے دین اور دنیا کے ہر معاملے میں اس کو آپ استعمال کریں۔ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے، وہ نوازنے والا ہے۔ تو یہ اس حوالے سے جو جس طرح کے آج کل کے دنیا کے حالات ہیں، لوگ پریشان ہیں، جادو سے، حاسدین افراد سے نظر بد ہے، اور پتہ نہیں کافی ساری ایسی خرابی ہیں معاشرے کے اندر، تو ان سے کافی حد تک بچا جا سکتا ہے۔ بچا کیا جا سکتا ہے، بلکہ اللہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے، اللہ تو خالق کل ہے۔ تو اس بنیاد پہ اس چیز کو ذرا سمجھ لیں، کیونکہ یہ جو عمل ہے یہ کوئی بھی کر سکتا ہے، چاہے کوئی خاتون ہو، چاہے کوئی مرد ہو، کوئی جوان بچی بچہ کوئی بھی ہو، تو یہ سب کے لیے ہے، یہ کسی ایک کے لیے نہیں ہے، یہ سب کے لیے ہے۔ یہ اس کو اس لیے اس طرح رکھا ہوا ہے تاکہ آپ آرام سے کوئی بھی جو کرنے والا ہے اس کو یہ اس ترتیب سے پڑھ لے۔ ساتھ ساتھ میں بھی بتاتا جاؤں گا کہ سب سے پہلے اس کا وقت کوئی نہیں ہے، یہ اپنی حاجت کو، اپنی کسی مصیبت کو، یا ایسا کوئی حادثاتی طور پہ کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے کسی کے ساتھ، تو کوئی ایسا وسیلہ یا ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی یا سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ بندہ اس پریشانی میں کیا کرے، تو یہ ایک تو ان کے لیے ہے، اور ایک وہ افراد جو اور آگے دین اور دنیا کے معاملات میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اور روحانیت میں، دینی معاملات میں، دنیاوی معاملات میں، رزق و روزی کی فراہی کے لیے غرض یہ ہے کہ جو انسان چاہتا ہے نا، میرا ایمان ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ضرور عنایت کریں گے۔ آگے اپنے اپنے عقیدے کی بات ہے، میرا عقیدہ تو اس کے بارے میں یہی ہے، یہی دیکھا بھی گیا ہے، آزمایا بھی گیا ہے، مجرب المجرب ہے، اور بہت کچھ ہے۔ اس کو کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ پاک صاف ستھرے لباس کا انتظام کریں۔ یہ سارا عمل باوضو حالت میں ہوگا، ہو سکے تو خوشبویات کا جو سلسلہ ہوتا ہے جس میں الکوہل نہ ہو، جیسے کوئی اگر بتی ہے یا بخور ہے، یا کوئی کسی کے پاس کوئی خاص، جیسے سعودی عرب سے، دبئی سے، کافی سارے ملکوں سے، عربی جو ملک ہیں، عرب ممالک جو ہیں، ان سے یہ کافی ساری چیزیں مل جاتی ہیں خوشبو والی، تو اس کو روشن کر کے صاف ستھرا ہو کے پاک صاف حالت میں بالکل عاجز ہو کے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کے اور اس نیت سے یہ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بڑا نوازے گا، جو چاہے گا اللہ ویسا ہی کر دے گا۔ یہ کل 12 نفل بنیں گے۔ ان کی جو ترتیب ہے، ان کا جو یہ نمبر وغیرہ لکھے ہوئے ہیں، اس ترتیب کی ایک تو بے ترتیبی نہیں کرنی، اور سورہ فاتحہ کے بعد جو صورت آ رہی ہے اس کی بے ترتیبی نہیں کرنی۔ اس کی ایک آدھ مرتبہ پریکٹس کر لیں، کیونکہ بعض اوقات یہ نماز میں بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ جب بندہ نماز پہ کھڑا ہو تو کچھ نہ کچھ خرابی ہو جاتی ہے، شیطان جو ہے وہ انسان کے ساتھ لگا ہوتا ہے، تو اس سے ذرا بچ کے، ذرا دھیان کر کے نا، تو کوئی ایسی بات نہیں، توجہ جو ہوتی ہے وہ بڑا کچھ اسے بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ خشوع اور خضوع یہ بڑی لازمی چیزیں ہیں ان چیزوں کو کرنے کے لیے۔ خشوع اور خضوع ہوگی، یہ بہت آسان بن جائیں گے۔
خشوع اور حضور نہیں ہوگی، وہ چاہے نماز بھی پڑھیں کچھ بھی کریں، اگر کام کی طرف دھیان نہیں ہے تو وہ اس کے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس کو بڑا تسلی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اللہ کے حضور اس کو آپ یہ کریں تو انشاءاللہ تعالی بڑا فائدہ ہوگا۔ یہ پڑھ لیا ہوگا سب نے، ویسے میں بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ سب سے پہلے یہ نیت کی جائے گی 2 رکعت نفل برائے قرب خاص، اللہ رب العزت منہ میرا کعبہ شریف بندگی اللہ تعالیٰ کی، اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ کر جیسے نماز پڑھتے ہیں، جیسے نفل پڑھتے ہیں، تو وہ آپ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد یہ پہلی والی جو رکعت ہوگی اس میں آیت الکرسی کو 1 مرتبہ پڑھ کر تو آپ کھڑے ہو جائیں۔ دوسری میں بعد سورہ فاتحہ سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد یہ والی اسے پڑھ کے سلام پھیر کے آپ مصلی پہ پھر کھڑا ہو جائیں۔ اس کے بعد یہ دوسرا آ جائے گا، سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو گئے، اس کے بعد پھر 2 رکعت نفل برائے قرب خاص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم النبیین سید المرسلین امام المتقین منہ میرا کعبہ شریف بندگی اللہ تعالیٰ کی، اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ کر پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ الفلق پڑھ کر کھڑے ہو جائیں۔ پہلے والا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تھا وہاں پہ بعد سورہ فاتحہ کے آیت الکرسی تھی، یہاں پہ سورہ الفلق ہے، اور دوسری میں بعد سورہ فاتحہ کے سورۃ الناس پڑھ کے سلام پھیر کے کھڑے ہو جائیں۔ تیسری میں 2 رکعت نفل برائے قرب خاص حضور پیر مولا علی سرکار جو ہیں علیہم السلام منہ میرا کعبہ شریف بندگی اللہ تعالیٰ کی، اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ کر اس میں بعد سورہ فاتحہ 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر کھڑے ہو جائیں، اور دوسری میں بعد سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص وہی قل هو اللہ احد اللہ الصمد والی پڑھ کے سلام پھیر کے کھڑے ہو جائیں۔ اس کے بعد یہ آ جائیں گے آگے والے نفل 2 رکعت نفل برائے قرب خاص سیدۃ النساء طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ سرکار منہ میرا کعبہ شریف بندگی اللہ تعالیٰ کی، اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ کر پہلی رکعت میں بعد سورہ فاتحہ 1 مرتبہ سورۃ الفلق پڑھ کر کھڑے ہو جائیں، اور دوسری میں بعد سورہ فاتحہ سورۃ الناس 1 مرتبہ پڑھ کر سلام پھیر کر کھڑے ہو جائیں۔ اسی طرح یہ 5واں ہے، اس کو آپ غور سے پڑھیں، توجہ کریں، خود پڑھیں۔ مجھے تو سارا یہ آتا ہے، آپ خود غور کر کے پڑھیں تاکہ آپ کو یہ سمجھنے میں پڑھنے میں بھی آسانی ہو جائے۔ بڑا آسان ہے اور کچھ منٹوں کا یہ عمل ہے۔ اس کے بعد جو چاہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ مانگ لیں۔ میرا ایمان ہے آگے جیسے اللہ کی رضا، فیصلے کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، ہم تو کوشش اور اپنا ہمت کر سکتے ہیں جتنی اللہ نے توفیق دی ہوئی ہو، تو اس کی روشنی میں اس کو یہ کیا جائے گا۔ اب اس کے بعد یہ ہیں یہ آخر والے حضرت امام حسین کے، یہ نفل پڑھیں، اسی ترتیب سے یہ سارا لکھا ہوا ہے، اس کو کر کے اور سلام پھیر کے تو سجدے میں جا کے جو بھی آپ کی خواہش ہے، جو بھی سختی ہے، جو بھی کوئی مصیبت ہے، جو بھی کوئی ایسا حادثہ آ گیا ہے کہ کوئی سبیل نظر نہیں آ رہی، اپنے پرائے بن گئے ہیں یا کچھ بھی ہو گئے ہیں، تو اس سلسلے میں اس کو پڑھ کے اللہ کے حضور اس وسیلے سے دعا مانگی جائے۔ اسی عمل کو میں ذرا اور وضاحت کر کے ساتھ آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ جیسے اکثر سنا بھی ہے، لوگوں کو بھی معلوم ہوگا کہ کئی گھروں میں بڑی کوئی گندی غلیظ قسم کی ہوائی چیزیں ہوتی ہیں اور وہ کسی طریقے سے جان نہیں چھوڑتی، بڑے علاج معالجے بھی کروائے ہوتے ہیں، بڑا بڑا کچھ آزمایا ہوتا ہے۔ تو اس عمل کو جہاں پہ زیادہ ان چیزوں کا غلبہ ہو یا زیادہ ان کے اثرات ہوں، وہاں پہ اس عمل کو لازمی کیا جائے
اور گلاب کے عرق کی ایک بوتل لے کے اس کے اوپر دم کر کے، یہ سارا کرنے کے بعد اس کے اوپر بس پھونک دیں۔ دم کرنے کے بعد اس کو شاور میں ڈال کے اپنے گھر کے جتنے کونے ہیں اس میں آپ چھڑکاؤ کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری ایسی نشانیاں نظر آئیں گی، ظاہراً اور یا ظاہری طور پہ بھی آ سکتی ہیں، باطنی طور پہ بھی بذریعہ خواب یا بشارت یا کسی بھی طریقے سے رہنمائی ملے گی کہ یہ سارا کچھ کیا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی عمل کی بدولت اس کو جاری رکھا جائے تو وہ چیزیں وہاں پہ زیادہ دیر رہ نہیں پائیں گی۔ اسی طرح اگر کوئی بہت بیمار گھر میں کوئی فرد ہے، یا اس کو روحانی طور پہ اس قدر بیمار اور لاغر کر دیا گیا ہے کہ اس کو کوئی کوئی علاج بھی کروایا اور علاج نہیں ہوا، یا کسی سے علاج نہیں ہو رہا، یا وہ مرض سمجھ میں نہیں آ رہا، تو اس سلسلے میں بھی یہ جو گلاب کا عرق دم کیا ہوا ہے، یہ اس مریض کو 4 چمچ 5 چمچ اس کو وہ بھی پلا دیے جائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی نشانیوں کی صورت میں آپ کے سامنے سارا کچھ وہ بھی آ جائے گا، ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر بھی۔ تو یہ اسی طریقے سے یہ جو نفل ہیں یہ بہت کچھ ہے، تو اس کو اگر سمجھ کے سارا کچھ آپ کر کے کریں گے تو میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا، اللہ نے چاہا تو اللہ واپس خالی نہیں لوٹائے گا۔ اللہ بڑا بے نیاز ہے، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ تو یہ بہت اچھی چیزیں ہیں، بڑی اعلیٰ چیزیں ہیں، دین بھی ہے دنیا بھی ہے، تو ان کو دین اور دنیا کے کسی بھی معاملے میں اس کا کریں۔ اس کی کسی قسم کی کوئی پرہیز نہیں ہے، جب بھی بس پاک صاف ستھرا رہنا ہے، یہ پرہیز ہے۔ اور دوسری وہ جو شریعت کی پرہیزیں ہوتی ہیں وہ سب کو معلوم ہے۔ اس کے علاوہ کھانے پینے کی کوئی پرہیز نہیں ہے، کہیں پہ آنے جانے کی کوئی پرہیز نہیں ہے، کیونکہ یہ اتنے بہت اعلیٰ درجے کے عمل ہیں کہ ان کے آگے یہ پرہیزیں وغیرہ اس طرح کی کوئی چیزیں نہیں ہوتی، وہ مخصوص کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کے اوپر پرہیزیں کرنی پڑتی ہیں۔ وہ چلا کشیوں کی شکل میں ہوتی ہیں، وہ اور دوسرے معاملات ہوتے ہیں، لیکن دنیا داری کے معاملات پہ جس طرح دنیا کے یہ سلسلہ چل رہا ہے، اس میں اپنے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے اس کو لازمی کیا جائے۔ کافی حد تک ابھی مدد بھی ہوتی ہے، کافی حد تک وسیلے بن جاتے ہیں، جو اپنے ہوتے ہیں اپنے غیر بن چکے ہوتے ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ان کے دلوں کے اوپر رحم کر کے ان کو واپس لوٹا کے لے آتا ہے ایسے افراد کے پاس، یا ایسی کوئی غلط فہمیاں بن جاتی ہیں تو وہ یہ سارا کچھ اللہ ہی دلوں میں ڈالتے ہیں۔ محبت بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور نفرت بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، چونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحمت ضرور کرتے ہیں۔ آگے قسمت کی بات ہے، لیکن میرا ایمان ہے ان چیزوں سے بہت کچھ حاصل کیا گیا ہے، آج کے دن تک کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کسی کو حالی نہیں لوٹائے گا۔ تو اس کو سمجھ کے کر کے یہ ایک مرتبہ پھر میں ذرا یہ پڑھ لیا ہوگا سب نے، اس کو پھر آپ غور سے پڑھ لیں، تو اس طریقے سے آپ ذرا فوکس کر کے اس کو ترتیب کے ساتھ، بس ترتیبوں کو خراب نہیں کرنا، یہ اسی طریقے سے ہو جائے گا۔ بہت ہی آسان ہے اور کچھ منٹ لگیں گے، کوئی اتنا لمبا چوڑا بھی نہیں ہے۔ مجھے اپنی کوئی بھی عمل کرے، میرا نام لے کے اپنی دعاؤں میں مجھے خصوصی طور پہ ضرور یاد رکھے۔